اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مشائخ سلسلہ سے ہمارے سلسلہ کی طرح کسی سے بھی کوئی اور سلسلہ اس وقت دنیا میں موجود ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور شاید بڑا ہی غیر ضروری سوال ہے. اگر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر نہیں ہے تو ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں. تو سوال پوچھنے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، اور وہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں جن سے براہ راست واسطہ ہو. اگر کہیں اور ہو تو ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے، اور نہ ہو تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے. بہرحال میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں نسبت اویسیہ کا کوئی اور سلسلہ ہے، اور شاید اگر ہوتا تو دنیا بھر سے لوگوں کو یہاں رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. دوران سالانہ اجتماع بعض ساتھیوں کی مختلف ڈیوٹیاں دارالعرفان میں ہوتی ہیں جو ذکر بھی دوسرے ساتھیوں کی طرح ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو کیا ان کو بھی ذکر کرنے والوں کی طرح کیفیات نصیب ہوتی ہیں؟ جو ساتھی ڈیوٹیاں دیتے ہیں اگر وہ کھانا نہ کھائیں تو کیا کھانا ان کو فطری طور پر، قدرتی طور پر مل جاتا ہے؟ اگر ظاہراً انہیں بھی کھانا پینا پڑتا ہے تو باطناً انہیں بھی ذکر اپنا کرنا پڑے گا. ڈیوٹی کرنے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ جب ذکر یہاں اجتماعی ہوتا ہے تو وہ ڈیوٹی پر ہیں تو اس میں شامل نہیں ہو سکے. تو جب فرصت ہوتی ہے تو وہ بھی اپنی محنت کریں، محنت کریں گے تو کچھ پائیں گے. اور اس بات پہ رہیں کہ میں نے ڈیوٹی کر لی ہے اب اس کی ضرورت نہیں، تو ڈیوٹی کا ثواب ملے گا، ذکر کی کیفیات نہیں. قلت کلام، قلت طعام اور قلت اخلاق مع الانام کی تصوف میں کہاں تک اہمیت ہے؟ غالباً یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نسبت اویسیہ کے علاوہ جتنے بھی سلاسل ہیں ان لوگوں میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ وہ ایک توجہ سے لطائف منور کر لیں. تو وہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بندے کو وہ کھائے کم، سوئے کم، لوگوں سے کم ملے، اور اس طرح سے اسے کچھ یکسوئی حاصل ہو، اور پھر اسے توجہ دی جائے تو کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آئے. اور یہ بڑا انتہائی مشکل کام ہے کہ آدمی اپنی نارمل زندگی بھی گزار رہا ہو اور اس کے ساتھ اسے تصوف کی کیفیات بھی القاء کی جائیں اور اس پر واقعی ان کا اثر مرتب ہو اور اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے اور وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جائے. تو ہمارے ہاں چونکہ اللہ کریم نے یہ قوت رکھی ہے لہذا یہاں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی. لیکن اگر غیر ضروری طور پر گپ شپ نہ لگائی جائے، یا کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ دو نوالوں کی بھوک رکھ کر کھایا جائے، وہ جسمانی طور پر بھی صحت کے لیے ضروری ہے اور روحانی طور پر بھی ضروری ہے کہ پیٹ کو اندازوں میں نہ بھرا جائے. ایک دو نوالوں کی طلب باقی ہو تو کھانا چھوڑ دیا جائے. اور اسی طرح یہ قلت کلام لکھ دیا آپ نے، یہ قلت منام ہے. اخلاق مع الانام ہو گیا تو پھر قلت کلام تو خود بخود ہو گیا. کم سونا ہے، کم سونا، کم کھانا، لوگوں سے کم ملنا.
قلت منام، قلت طعام، قلت اخلاق مال انام، کم سونا. تو ہمارے ہاں کم سونا اتنا کافی ہے کہ عشاء باجماعت پڑھ لے، ذکر کر لے اور تہجد کے لیے اٹھ جائے. تو اس زیادہ ظاہری جو ہے تکلف اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ توجہ سے اور القاء سے اللہ کریم مہربانی فرماتا ہے، لطائف روشن ہو جاتے ہیں. آج کل عوام بالخصوص پڑھے لکھے لوگوں میں قرآن فہمی کا شوق پیدا ہو رہا ہے، لیکن اکثر تراجم پاکستان سے بھی کافی پہلے کے ہیں. بعض الفاظ متروک ہو چکے ہیں، بعض اپنا مفہوم کھو چکے ہیں، بعض مقامات پر ترجمہ کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. مثلا اللہ کا ترجمہ خدا کیا گیا ہے، سورۃ والضحیٰ میں خدا کا دالن کا ترجمہ گمراہ بعض لوگوں نے کیا ہے. وما ابری نفسی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قول بنایا گیا ہے. ما تقدم من ذنب کا ذنب کا ترجمہ بھی مناسب الفاظ میں ہونا چاہیے. عربی کی جو الفاظ اردو میں مستعمل ہیں، کیا ان کا مزید ترجمہ بھی غیر ضروری ہے؟ سلسلہ عالیہ کی طرف سے اگر بہتر ترجمہ سامنے آ جائے تو فائدہ ہوگا. بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں تو ہم نے بھرپور کوشش کی ہے، اور اسرار التنزیل میں ترجمہ بھی ہمارا اپنا ہے اور اس کی تشریح بھی. اور اسرار التنزیل میں آپ کو اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ملے گا، خدا نہیں. خدا تو اللہ کا ترجمہ نہیں بنتا. خدا کے ساتھ تو خدا کا انگریزی میں ترجمہ ہے گاڈ، اور گاڈ کے ساتھ گاڈس بھی ہے. اور ہندی میں خدا کا ترجمہ دیوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی دیویاں بھی ہیں. تو خدا جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے، اور اکثر بتوں پہ اور اکثر ایک غیبی طاقت پہ بولا جاتا ہے. تو اللہ کا ترجمہ خدا درست نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو اس حد تک پرہیز کی جاتی ہے کہ ہم خدا حافظ نہیں کہتے، اللہ حافظ کہتے ہیں. بوقت رخصت جو ایک مستعمل ہے عام جملہ خدا حافظ، تو کم از کم ہمارے ہاں تو یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ خدا حافظ کی بجائے اللہ حافظ کہا جائے. رہی یہ بات کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سہل ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے. اور میرا کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں مفسر قرآن ہوں. مفسر قرآن ہونے کے لیے بہت بڑی علمیت کی ضرورت ہے، جو ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بہت خوش نصیب اور بڑے باکمال لوگ تھے جو مفسر قرآن کہلائے، اور جنہیں قرآن حکیم کی تفسیر پہ وقت لگایا، عمریں صرف کر دیں، اور ایک ایک آیہ کریمہ کا ترجمہ لکھنے کے لیے ایک وسیع مطالعہ کی ضرورت ہے. لیکن جو کوشش کی گئی اسرار التنزیل میں، یا جو اب اکرم التفاسیر آ رہی ہے، یا پنجابی تفسیر جو بیان ہو رہی ہے، تو ان تینوں میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عام آدمی براہ راست آیہ کریمہ کا مطلب سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اس سے میرا کیا تعلق ہے، مجھے اس میں کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے یا کس کام سے روکا جا رہا ہے. تو اللہ کریم کا احسان ہے کہ یہ تفاسیر عام ہو رہی ہیں. پنجابی کی تفسیر دن میں 2 دفعہ دہرائی جاتی ہے ٹی وی پر، اور اکرم التفاسیر کا پہلا سپارہ آ چکا ہے، دوسرا اس اجتماع میں انشاءاللہ آ جانا چاہیے. اس میں بھی اسرار التنزیل ہی کی مزید وضاحت ہو گئی ہے. اسرار التنزیل میں کوشش کی گئی ہے کہ اتنا اختصار بھی نہ ہو کہ بات پلے نہ پڑے، اور اتنی تفصیل بھی نہ ہو کہ بندہ مفہوم سے ہٹ جائے. اکابر کی بہت قیمتی، نادر اور نایاب تفاسیر ہیں، اور ان پر بہت محنت کی گئی ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو وسیع العلم ہیں اور مزید تحقیقات چاہتے ہیں.
کیونکہ ایک آیہ کریمہ پہ اگر انہوں نے 10 صفحے لکھ دیے ہیں اور اس کے شان نزول، اس کی گرامر، صرف و نحو، ان ساروں چیزوں پہ بحث کی ہے، اور پھر آگے اس کے مفاہیم پہ، پھر اس کے ساتھ احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے، تو وہ مضمون اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ ایک عام قاری جو عموماً عالم نہیں ہوتا تو وہ اس سفر کی طوالت میں ادھر کھو جاتا ہے، اور جو بات وہ جاننا چاہتا ہے وہ اس سے چھوٹ جاتی ہے، وہ اتنے دور چلا جاتا ہے اس تفصیل میں کہ اصل معنی پہ واپس پلٹنا اس کے بس میں نہیں رہتا۔ مقامات کی بحث آ گئی، یہ آیہ کریمہ کس جگہ پہ نازل ہوئی تھی، اس کا محل وقوع کہاں ہے، وہاں کے لوگ کیسے تھے، وہاں موسم کیسے ہوتے تھے، وہاں کے حالات کیا تھے، تو یہ ساری چیزیں اگرچہ بہت قیمتی ہیں لیکن ایک عام قاری کے لیے یہ ساری یہ نقصان دیتی ہیں کہ وہ بندہ ان تفاصیل میں کھو جاتا ہے، اور جو اصل بات وہ جاننا چاہ رہا تھا وہ اس سے گم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کمزوری تفاسیر میں نہیں ہے، یہ کمزوری عام آدمی میں ہے۔ تو ایک آدمی کو ایک آیہ کریمہ کے ترجمے کے لیے اگر 10-12 اتنے بڑے سائز کے صفحے پڑھنے کو مل جائیں تو وہ اس کا مفہوم کہاں سے اخذ کرے گا، یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں وسیع العلم جو لوگ ہیں ان کی بات الگ ہے۔ تو عام آدمی کے لیے ہم نے کوشش کی، اسرار التنزیل اللہ کی توفیق سے لکھی گئی، 12 سال لگے اس پہ لکھنے میں۔ اب الحمدللہ اردو میں، انگریزی میں دستیاب ہے، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ روئے زمین پہ دستیاب ہے۔ میں نے غیر ملکی لائبریریوں میں بھی دیکھی، تو آئندہ بھی اپنی سی کوشش جاری ہے۔ اسی طرح والضحیٰ میں جو لفظ دالن ہے اس کا ترجمہ گمراہ نہیں ہے۔ عربی وسیع معنی زبان ہے، اور بہت بڑے ایک واقعہ کو ایک جملے میں سمو دیتی ہے۔ تو لفظ دال جو ہے اس کے بھی بہت سے معنی ہیں، اور جو اہل حق نے یہاں لکھا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ وجدک ضالا فہدی، تو بڑی خوبصورت تشبیہ اہل علم نے دی ہے کہ ایک پھول کے پیچھے ایک غنچہ سا بننا شروع ہوتا ہے، اس پہ ڈالی پہ بنیاد پھول کی وہاں سے ہوتی ہے، لیکن اس کو پھول بننا ہوتا ہے، تو وہ وہاں رکتا نہیں، فطرتاً اللہ کریم نے اس میں ایک اضطراب رکھا ہوتا ہے، اس کی نمو ہوتی رہتی ہے، وہ غنچہ بنتا ہے، کلی بنتی ہے، اور پھر وہ غنچہ جب پھٹتا ہے اور پھٹ کے بھی بڑھتا ہے تب جا کر وہ پھول بنتا ہے۔ تو ایک اضطراب اس کی فطرت میں ہوتا ہے، اسے پھول بننا ہوتا ہے، اور پھول بننے تک اسے سکون نہیں آتا، وہ پھیلتا بڑھتا رہتا ہے۔ یہ اضطراب جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی فطرت میں بعثت تک اسی طرح ہوتا ہے، اور ان کا مزاج اس طرف سرگرداں رہتا ہے، وہ اخذ برکات ہوتی رہتی ہیں، تربیت ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ بعثت نبوت کا وقت آ جاتا ہے اور نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو اس کیفیت کو فرمایا گیا، اور اس کا ترجمہ کیا گیا کہ ہم نے آپ کو جو یہاں پایا، تلاش میں پایا، جستجو میں پایا، وجدک ضالا، جس طرح غنچہ کلی بننے کے لیے اور کلی پھول بننے کے لیے بےتاب ہوتی ہے، آپ کے قلب اطہر کو ہم نے اس جستجو میں پایا، فطری طور پر وہ تھا، اور یہی وہ جستجو تھی جو بعثت علی سے پہلے حضور کو غار حرا میں لے جاتی اور مہینوں معتکف وہاں حضور رہتے۔ تو دراصل وہی تربیت ہو رہی تھی، وہی نمو ہو رہی تھی، وہی کلی پھول بننے جا رہی تھی، حتیٰ کہ غار حرا میں ہی نزول وحی کی ابتدا ہو۔ تو اب اس دالن کو گمراہ لکھ چھوڑنا تو بڑی عجیب سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی
کیونکہ دال کا لفظ معنی جو آئندہ تلاش کرنے والا بھی ہے اور راہ گم کردہ بھی ہے، گمراہ بھی ہے اس کے ترجمے میں. جس طرح ایک لفظ مولا ہے تو مولا کا معنی مالک بھی ہے اور مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے. اب مالک اور غلام میں اب دن رات کا فرق ہے، لیکن جب وہ جملے میں استعمال ہوتا ہے اور جس ہستی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں سے تعین ہو جاتی ہے کہ یہاں کون سا معنی ہے. اس طرح کے لفظ آپ کو انگریزی میں ملتے ہیں. پرنسپل کا معنی اصول بھی ہے اور پرنسپل کا معنی ایک ادارے کا سربراہ بھی ہے. تو پرنسپل کا معنی اور یعنی قریبی کسی بڑے افسر کے جو قریبی افسر ہوتے ہیں یا پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک ہوتا ہے اس کا پرنسپل آفیسر. اب وہاں کون سا پرنسپل کا معنی کس جگہ لیا جائے گا، وہ جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو کس فرد پہ اس کا اطلاق ہو رہا ہے اور کس سینس میں وہ آ رہا ہے، وہاں سے معنی کی تعین کی جائے گی. تو اسی طرح اس لفظ دال کی بھی تعین کی جاتی ہے کہ کس جملے میں آیا اور کس ذات ستودہ صفات کے لیے اور یہاں کون سا معنی ہوگا. یہی وما ابرئ نفسی میں نے اگلے دن آپ کو قرآن کریم کھول کر بتایا کہ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بادشاہ سلامت نے اس بندے سے کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو بلا لاؤ. انہوں نے فرمایا نہیں، پہلے ان خواتین سے تحقیق کی جائے. اور اس تحقیق کے دوران یہ جملہ عزیز مصر کی بیوی نے، وہ زلیخا تھی یا جو بھی تھی، استعمال کیا. اور اس کے بعد بادشاہ نے دوبارہ کہا کہ اچھا یہ تحقیق تو ہو گئی، اب انہیں لے کے آؤ. تو یوسف علیہ السلام وہاں موجود ہی نہیں ہے، ان کی طرف جملہ منسوب کیسے؟ نہ وہاں کوئی قرینہ صارفہ ہے. ایک ہوتا ہے اشارہ مل جاتا ہے، اسے قرینہ صارفہ کہتے ہیں کہ یہاں معنی اس طرف جائے گا، اس طرف تبدیل ہو جائے گا. وہ بھی نہیں، قرینہ صارفہ بھی کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام وہاں موجود بھی نہیں. تو کسی ایک نے بزرگوں میں سے لکھ دیا ترجمہ کرتے وقت، باقی اسے نقل کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کی اصلاح کی جائے. اسی طرح ما تقدم من ذنب کا، اب لفظ ذنب کا جب اطلاق کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول پر ہوگا تو وہ اس کی شان کے مطابق ہوگا. کیونکہ جہاں تک گناہ اگر اس کا آپ ترجمہ کریں گے ذنب کا نبی کے ساتھ، تو نبوت کی شرط عصمت ہے، یعنی گناہ سے معصوم ہونا شرط نبوت ہے. نبی ہوگا تو گناہ سے معصوم ہوگا. اور اگر اسے آپ گناہ کہیں گے تو وہ درست نہیں ہوگا. پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتیں اپنی ہیں اور ہمارے لیے بہت سی چیزیں جو باعث ثواب ہیں، شاید کوئی بڑا آدمی کرے تو اس کے لیے وہ جرم بن جائے. ایک عام آدمی ایک جملہ کہتا ہے تو عدالت بھی کہتی ہے کہ اسے حق حاصل ہے، اس نے اپنا مقصد بیان کر دیا. لیکن اس طرح کا سخت جملہ کوئی وکیل کہتا ہے تو اس کا لائسنس منسوخ ہو جاتا ہے کہ وہ عدالت کے آداب سے آگاہ ہے اور اس کا لائسنس یافتہ وکیل ہے اور حدود و قیود سے واقف ہے. اسے وہی بات کسی اور انداز میں اور سلجھے ہوئے انداز میں کہنی چاہیے تھی. ایک عام آدمی ان چیزوں سے آشنا نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، چیخ چلا کر جج کے سامنے بات کر دیتا ہے. وہ اس کی سن لیتا ہے کہ بھئی یہ فریادی ہے، اسے تکلیف ہے، اس کی بات سنی جائے. تو یہ فرق پڑ جاتا ہے. اور جب انبیاء سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو وہ ان کی شان کے مطابق باتیں ہوتی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں تمام امتوں کے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی. تو اگر آپ اس انداز سے دیکھیں تو کتنے گناہ گاروں کی شفاعت حضور فرماتے ہیں اور آپ کے تو فعل کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں.
تو اس پس منظر میں حضور کی شان کے مطابق لیا جائے تو اس کا ترجمہ وہ نہیں بنتا جو عام الفاظ میں کر دیا جاتا ہے۔ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کوئی ایسی بات جو آپ کی شان کے مناسب نہ تھی، میل نہیں کھاتی تھی، آپ سے صادر ہو گئی، یا کبھی آئندہ بس تقاضائے انسانیت بشریت ہو جائے تو اس پر آپ سے کوئی اس کا اثر آپ کی ذات، آپ کے درجات، آپ کے منصب جلیلہ پر نہیں ہوگا۔ تو یہ ترجمہ کر دیا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور عظمت رسالت کی عظمت کا ایک اور پہلو نمایاں ہو جاتا ہے، عظمت رسالت کا ایک اور پہلو واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن سادگی میں حضرات اسے گناہ لکھ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ پاک مہربانی فرمائے تو جہاں تک ممکن ہو سکا وہ کوشش کی گئی ہے اسرار التنزیل میں، آپ مطالعہ فرمائیں، کوئی کمی نظر آئے تو پھر اس پہ بھی مزید اصلاح ہو سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے خیال میں اب آپ لوگوں کے پاس سوال کرنے کو کچھ نہیں رہا اور آپ ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم قرآن ہی بیان کرتے رہا کریں۔ یہ سوال بھی ہیں، 4 سوال ہیں اور چاروں غیر ضروری ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ درد دل کس کیفیت کو کہتے ہیں اور یہ حاصل کیسے کی جا سکتی ہے؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ اور عربی شاعر نے بھی یہی مصرع اسی کو عربی میں دہرایا، مفہوم اس کا بھی یہی ہے، فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، محبت کرنے والا محبوب کا بندے بے دام بن جاتا ہے۔ تو یہ درد دل اللہ کریم کے ساتھ ایک رشتے کا نام ہے۔ وہ کیا ہے، جب وہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ لذت ایم ہے بخدا نشناسی تا نچشی، کہ اس شراب کا مزہ جب تک چکھو گے نہیں اس کا مزہ نہیں جان سکو گے۔ لذت ایم ہے بخدا نشناسی تا نچشی، کہ اس شراب کی لذت، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم اس کی لذت تم جب تک خود نہیں چکھو گے اس کو نہیں جان سکو گے۔ تو کسی بھی کیفیت کے بارے یہ پوچھنا یہ کیا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، تو آپ ایک دفتر لکھ دیں، وہ آپ اسے نہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں نہ اگلے کو۔ آپ ایک عام بھوک ہے، آپ پوچھ رہے ہیں بھوک کیا ہے، بھوک سے کیا ہوتا ہے، تو آپ تشریح کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک وقت بندے کو کھانا نہ دیں، شام تک اسے سمجھ آ جائے گی بھوک کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے۔ غصہ ایک کیفیت ہے، آپ سوال کرتے رہیں غصہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے آتا ہے، نہیں سمجھ آئے گی۔ اسی بندے کو بیٹھے بٹھائے ایک تھپڑ مار دیں اسے سمجھ آ جائے گی، جو رد عمل اس میں پیدا ہوگا اسے پتہ چل جائے گا کہ غصہ کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کیفیات ہیں تعلق باللہ کی۔ آپ اللہ اللہ کریں، اللہ کریم سے تعلق پیدا کریں تو سمجھ آ جائے گی۔ یہ بھی سوال ایسا ہی ہے، جب انسان کا اپنا آپ مٹ جاتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے تو کیا بچتا ہے؟ یہ مٹ جانا اور فنا ہونا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک قطرہ آسمان سے ٹپکتا ہے کسی صحرا میں اور ریت میں جذب ہو جاتا ہے، مٹ وہ بھی جاتا ہے۔ ایک قطرہ آسمان سے ٹپکتا ہے اور سمندر میں گرتا ہے، مٹ وہ بھی جاتا ہے۔ لیکن جو سمندر میں گرتا ہے شاید وہ ابھرتی ہوئی ہر لہر کے ساتھ ہو، اور جو ریت میں گرا وہ واقعی ضائع ہو گیا۔ جو سمندر میں گرا ہو سکتا ہے وہ کسی سیپ کے منہ میں چلا جائے اور سمندر سے کوئی
لال آبدار بن کے نکلے۔ تو یہ فنا ہونے کے اپنے اپنے مقام ہیں، تو اپنا آپ دنیا کی محبت میں بھی مٹ جاتا ہے، اپنا آپ اپنے آپ کو بڑا بنانے میں بھی مٹ جاتا ہے، اور اپنا آپ محبت الہی میں مٹ جاتا ہے۔ اب کون کہاں مٹتا ہے اور اس پر کیا کیفیت وارد ہوتی ہے، وہ جب مٹتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے۔ یہاں نہ آئے تو آنکھ بند ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں مٹے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ جس انسان کی روحانی بیعت ہوتی ہے، کیا اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اسے کیا عطا ہوا؟ بڑی اچھی بات ہے، اسے جاننا چاہیے، اور عموماً مشاہدہ نہ ہو تو وجدانی طور پر بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور جو کچھ عند البیت عطا ہوتا ہے اس کے دنیاوی مفاہیم ہوتے ہیں۔ کسی کو کتاب عطا ہوتی ہے، کسی کو جانماز، کسی خاتون کو تسبیح یا چادر، کسی کو علم، کسی کو تلوار۔ تو اس کے دنیاوی جس طرح خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اس کے دنیاوی مفاہیم ہوتے ہیں، اور وہ کام کرنے کی استطاعت پیدا ہو جاتی ہے، توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ کسی کو قلم عطا ہوتا ہے تو اس کے قلم سے دین کی خدمت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کو مختلف چیزیں جو ملتی ہیں تو ان کے اثرات زندگی میں آتے ہیں۔ جو ذاکرین دنیا سے گزر گئے، کیا ہم ان کو اپنے ساتھ ذکر میں شامل کر سکتے ہیں؟ کیوں آپ کے دنیا میں سارے مٹ گئے؟ جو زندہ ہیں ان کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ جو دنیا سے گزر گئے وہ تو اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ دنیا سے جانے والے کے لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو نفلی نیکیاں کرے اور ان کا ثواب اسے بخشے، تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، صدقہ دے، خیرات کرے، نفلی حج کرے۔ کوئی بھی نفل عبادت آپ کا ایک بیلنس ہے، آپ کسی زندے کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور جو مر چکے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں، چونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ نہیں۔ آپ نے عبادت کی، نفلی فرض عبادت، وہ اپنی ذمہ داری ہے، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ رہی نفل عبادت، وہ آپ کا سرمایہ ہے۔ اب آپ کو کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس میں زندہ مردہ کی قید نہیں ہے، آپ اپنی نیکی کسی زندہ کو بھی دے سکتے ہیں۔ مردہ کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ بیلنس اس کے اکاؤنٹ میں کر دے۔ تو وہ اللہ کریم کا اپنا ایک نظام ہے، اور ایصال ثواب درست ہے۔ تو جو دنیا سے گزر گئے ان کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ یہ ہمارا ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، یہ دینی سے زیادہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے کہ مرنے والے کے لیے سب کو فکر ہو جاتی ہے کہ یہ بخشا کیسے جائے، اور وہ جب تک زندہ رہتا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ کیا کر رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ یعنی ہمارے ساتھ ہماری اولاد ہوتی ہے، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے ازواج ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو زندگی بھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ بیوی کیا کر رہی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، بیٹا کیا کر رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا، والدین کیا کر رہے ہیں اور ان کی عمر کیا ہے اور اب یہ کر کیا رہے ہیں۔ 80 سال کے لوگ ہیں، وہ نماز روزہ نہیں کرتے، اور کوئی انہیں بچہ پیار سے، محبت سے اس طرف نہیں لاتا۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو وہ بھی جھڑک کر کہتا ہے کہ بابا نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ وہ محبت جو مرنے کے بعد اختیار کی جاتی ہے وہ زندگی میں نہیں ہوتی، یعنی الٹا اسے جھڑکنے کے گناہگار ہوتے ہیں۔ کوشش کوئی نہیں کرتا کہ انہیں پیار و محبت سے کسی اچھی طرح، جب مر جاتا ہے سب کو فکر پڑ جاتی ہے اب یہ بخشا جائے۔ اب اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں، حلوے مانڈے کھانے والے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے ہمیں دے دو، اتنے بکرے خرید کر دے دو، اتنی چادریں ہمیں دے دو، اتنا حلوہ پکا دو، ہم کھائیں گے، وہ بخشا جائے گا۔ تو یہ جو ہماری ایک سائیکولوجیکلی ایک خواہش ہوتی ہے، اس کمزوری کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں اور ہم سے پیسے لیتے ہیں، ہم سے کھانے کھاتے ہیں، موج میلہ کرتے ہیں، مرنے والا جانے اور اس کا خدا جانے۔ تو آپ جو مر چکے ہیں
وہ تو اپنی منزل پر پہنچ گئے. اگر آپ کو زیادہ درد ہوتا ہے ان سے اور زیادہ پیار ہے تو آپ ان کے لیے نیکی جو نفلی کرتے ہیں اس کا ثواب پہنچائیں. یہاں عالم یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ سوال ہیں وہ یہاں دارالعرفان آ جائیں تو شاید 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں. یہاں سے جاتے ہیں تو نمازیں 5 کی 3 رہ جاتی ہیں اور ذکر کا تو اللہ ہی حافظ. یہاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. آخرت تو ہمیں وہ یقین حاصل نہیں کہ ہم آخرت کے لیے کام کریں, اس کے لیے ایک مضبوط یقین چاہیے تب آخرت کے لیے کام ہوتا ہے. دنیا میں واقعی بعض خواتین کو جنات نے پکڑا اور بے پناہ تکلیف دی انہیں, سارے عاملوں سے اور سارے تعویذوں والوں سے اور سارے دم درودوں والوں سے پھر کر کچھ نہیں ہو سکا تو یہاں آ گئی. اب یہاں صرف یہ ہے کہ جی بس نماز شروع کرو, 5 نمازیں پڑھو اور اللہ اللہ شروع کرو. کھانا 2 وقت مفت ہے, بجلی فری ہے, پانی فری ہے, رہائش فری ہے, کھاؤ پیو رہو, کوئی فیس کوئی چارجز نہیں. نماز کے پابند ہو جاؤ, نماز کو سمجھو, وضو کے مسائل سیکھو اور ساتھ اللہ اللہ کرو. لطائف روشن ہو جائیں گے, بدن میں انوارات آنا شروع ہو جائیں گے. تو جنات چونکہ انوارات سے جلتے ہیں, برداشت نہیں کر سکتے, از خود چھوڑ جائیں گے. اگر ان کی تکلیف میں آپ کو بتاؤں تو وہ شاید بتانے کے قابل بھی نہیں, اور اس سے پریشان بھی بہت ہوتی ہیں. جب یہاں سے جاتی ہیں 1-1.5 مہینے بعد پھر ایک فریاد بھرا خط آ جاتا ہے, جی پھر تکلیف ہے, کبھی خود آ جاتی ہیں. تو بڑا آرام سے میں انہیں کہتا ہوں کہ جب آپ نے جا کر نماز بھی چھوڑ دی, ذکر بھی چھوڑ دیا تو تکلیفیں تو پھر آنے. او جی نہیں, بس کوئی چھوٹتی تھی نماز. آپ اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو آخرت کو تو جانے دیجئے. موت سامنے کھڑی ہے, ایک بیماری موت سے بھی بھیانک آپ کے سامنے ہے. اس سے بچنے کے لیے بطور دوا بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. مرنے والے کی آپ کو بڑی فکر ہے کہ جو مر گئے انہیں ذکر کرایا جائے. جو مر گئے وہ اپنی منزل پا گئے, انہوں نے ذکر فکر کیا تو یہ اللہ کا احسان تھا, اللہ ان کا قبول فرمائے. آپ مرنے والوں کو چھوڑیے, ہم مکلف ہیں زندوں کے ساتھ سر کھپانے کے لیے. کوئی بندہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ قبرستان میں جا کر واعظ نصیحت کرے, اور نہ قبرستان والوں کے پاس اب اس کی نصیحت قبول کرنے کی کوئی فرصت ہے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, یہ دینی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہماری سائیکی بن گئی ہے کہ جو مر گیا اب اس کا ایک تو دھوم دھام ہو. وہ کوئی بندہ تھا, وہ امارات میں ملازمت کرتا تھا اور دین سے تو واسطہ نہیں تھا, پیسے کافی تھے. اس کی ماں مر گئی اور گاؤں کے باہر سڑک تھی, سڑک قبرستان کے درمیان سے گزرتی تھی, دونوں طرف قبرستان تھا. تو اس نے بڑی خوبصورت قبر بنوا کر اس پر بڑی قیمتی ٹائلیں وغیرہ لگا کر بہت اونچی کر دی ماں کی قبر اس پہ. تو کوئی بندہ اس کا دوست تھا, وہ آیا اور بڑا افسوس کیا کہ اماں جی کا بہت افسوس ہے, اللہ انہیں جنت نصیب. تو وہ پکڑ کر لے گیا. وہ کہنے لگا ان دونوں قبرستانوں میں دیکھو, اماں کی قبر کے ساتھ کی کسی کی قبر ہے؟ تو جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا, آگے جنت دے یا دوزخ دے وہاں ہمارا داخلہ نہیں ہے. اب جنت دوزخ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ان دونوں قبرستان والوں سے کہو کوئی سر اٹھا کے دیکھے تو صحیح. سب پر اماں نے لات پھیر دی ہے. تو مرنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مردہ سب پر لات پھیر جائے. مرنے والا اپنی منزل پر پہنچ گیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کہا جائے کہ جس بندے کو پچھلے سال دفن کیا تھا اس کی قبر کہاں ہے, تو قبرستان سے ہمیں شاید قبر 1 سال بعد بھی نہ ملے. کہ 1 سال میں وہاں مزید اتنی قبریں بن چکی ہوں کہ ہم سال بھر فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے نہیں ہوں گے, تو مشکل ہے کہ 2-4 سال بعد تو خیر ملتی ہی نہیں. چونکہ ایک عجیب موت, ایک عجیب فاصلہ ہے.
زندہ آدمی 50 سال بھی باہر رہے تو ایک رغبت رہتا ہے آ جائے گا، کبھی فون آ گیا، کبھی خط لکھ دیا، کبھی پیغام آ گیا۔ مرنے والا اس طرح سے ٹوٹل سے نکلتا ہے جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے کہ ہم وہ ساری قبروں پر اس کی لات پھیرنا چاہتے ہیں، تو اسی خیال سے بڑی عالی شان قبریں بنائی جاتی ہیں، ان پر شیڈ بنائے جاتے ہیں، اوپر وہ لنٹر ڈال کر تو وہ چھپر ڈالے جاتے ہیں۔ مرنے والے کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے اتنا ہی خرچ کرنا ہے تو کسی غریب کو ایک کمرہ بنا دو اور اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچا دو۔ اس لنٹر کے شیڈ کو وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ قبرستانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ چرسی، افیمی اور جواری ان شیڈز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، قبر کے گردا گرد بازیاں لگی ہوتی ہیں، ساری رات قبرستان آباد رہتے ہیں، دن کو اجڑ جاتے ہیں، رات کو پھر وہ نشئی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے۔ مرنے والا اپنی منزل پہ پہنچ گیا، اگر وہ ذاکر تھا تو اللہ اس کی محنت قبول فرمائے، اگر وہ غافل تھا تو اللہ اس کی کوتاہیاں معاف فرمائے۔ ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر واقعی محبت ہے، پیار ہے، تو کوئی نفلی نیکی کریں اور وہ اس کو ایصال ثواب کر دیں۔ اب شاہ جہان نے بیوی پر جتنا بڑا تاج محل بنایا تھا، یہ کروڑوں روپے مساکین کی آبادکاری پہ لگا کر اسے ایصال ثواب کرتا تو اسے بہت فائدہ ہوتا۔ تو تاج محل کھڑا ہے اور شاید کب تک کھڑا رہے گا، لیکن مرنے والے کو تاج محل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی قبر عام قبرستان میں ہوتی یا وہ تاج محل میں دفن ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، برزخ میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو ہم میں سے بھی ہر ایک مرنے والے پہ ایک تاج محل بنانا چاہتا ہے۔ آپ مرنے والوں کی فکر چھوڑیں، زندوں کو اگر بچا سکتے ہیں تو ان کے لیے محنت کریں۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم یجعل ولا کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر
اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔